السلام علیکم دوستو، کیا آپ بحری جہاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز 10,000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے دریا میں لکڑی کا بہتا ہوا تنا دیکھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ بھی اس پر بیٹھ کر پانی میں سفر کر سکتا ہے۔ اس نے پھر نرم لکڑی والا ایک بڑا سا درخت کاٹا اور پتھر کے سادہ اوزاروں کے ذریعے تنے میں اتنا بڑا گھڑا بنا لیا کہ ایک آدمی اندر بیٹھ سکے۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی وجود میں آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کشتیاں بننے لگی اور انہی کو بحری جہاز شپ کہا گیا۔ اس نئی ایجاد نے انسان کو ترقی دینے، خوشحال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً مہم جو نے بحری جہازوں پر سوار ہو کر نئے خطے دریافت کیے اور وہاں ملنے والی فصلوں، پھلوں، سبزیوں وغیرہ کو اپنے وطن میں متعارف کرایا۔ بحری جہازوں کے ذریعے سے بہت سی ایجادات دنیا میں پھیلی۔ تحقیق کے لیے ہوئے جہازوں نے سمندروں میں پیٹرول، گیس و معدنیات کے ذخائر دریافت کیے۔ پھر یہ ممکن ہوا کہ ہزاروں ٹن سامان آنے کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ بھجوایا جائے۔ نیز بحری جہازوں نے دور دراز کا سفر بھی خاصا آسان بنا دیا۔ تاریخ بولتی ہے، دنیا کے پہلے بحری جہاز مصریوں نے 3,000 سال پہلے لکڑی سے بنائے۔ بعد میں یونانیوں نے زیادہ بڑے بحری جہاز بنائے۔ یہ جہاز پتوار یا دبان سے چلتے تھے۔ 2,000 سال پہلے جنگجو رومیوں نے اولین جنگ جہازی بحری جہاز گیلے تیار کر لیے۔ ان جنگی جہازوں کی مدد سے وہ پھر اس قابل ہو گئے کہ سمندروں پر بھی اپنی حکمرانی قائم کر سکیں۔ بعد ازاں ان کے حریفوں نے بحری جنگی جہاز بنائے اور یوں سمندری جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ پتوار اور بادبانوں کا دور۔ قدیم بحری جہاز خاصے بھاری ہونے کے باوجود انسانی طاقت سے چلتے تھے۔ دراصل سینکڑوں آدمی انہیں پتواروں سے چلاتے تھے۔ اس کے بعد جہاز چلانے میں بادبانوں سے مدد لی جانے لگی۔ 19ویں صدی میں جہاز بھاپ کے انجن سے چلنے لگے تو بادبانوں کا راج ختم ہو گیا۔ شروع میں جہاز راں ستاروں کی مدد سے راستے کا تعین کرتے تھے۔ 1000 کے بعد قطب نمایاں کمپاس ایجاد ہوا تو جہاز رانی آسان ہو گئی۔ اب تو جہازوں، مواصلاتی سیارے اور رابطے کے جدید ترین آلات کی بدولت مقرر کردہ راستے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ آج کل بحری جہاز ڈیزل، گیس یا ایٹمی توانائی سے چلنے والے انجنوں کے ذریعے چلتے ہیں۔ یہ انجن دھکیلو پنکھے پروپیلر کو حرکت دے کر بحری جہاز چلاتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں پتواروں اور پھر بادبانوں کی مدد سے ہی بحری جہاز کا رخ موڑا جاتا تھا۔ آج کل سکان، جسے رڈر کہا جاتا ہے، یہ موڑنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحری جہاز کا بنیادی حصہ پیٹا کہلاتا ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے کیونکہ یہی جہاز کو سمندری طوفانوں اور موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز وزن زیادہ ہو جائے تب بھی جہاز کو سنبھال لیتا ہے۔ قدیم بحری جہازوں میں پیٹا لکڑی سے بنتا ہے۔ اب یہ اسٹیل، ایلومینیم یا دوسری دھاتوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے، بحری جہاز سمندر میں اس وقت حرکت کرتا ہے جب اس کا وزن پیٹے سے ہٹنے والے پانی کے وزن سے کم ہو۔ دیوہیکل بحری جہاز 2-3 ڈھانچے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ عرصہ کام دے سکیں۔ پیٹے کا ابتدائی حصہ کمان بوگ کہلاتا ہے
जहाज के नीचे आगे से पीछे तक नसीब, शहतर, नील पूरे पेटे को सहारा देता है। जहाज का पिछला हिस्सा दमबाला जिसे स्टर्न और अगला अरशा डेक कहलाता है। दरमियान में इंजन और मुसाफरों और अमले के लिए कमरे वगैरह बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के दौरे फारूकी में मिस्र अस्कंद्रिया में जहाज का शिपयार्ड तमीर की गई। बाद में मुसलमानों ने यमन, तैवनस, अंदलस, मराकश, सिसली और शाम के साहली शहरों पर भी जहाजगाहें बना ली। मुसलमानों के बहरी जहाज में खास किस्म का तकोना बादबान से लातीन रखते थे। इनकी वजह से ये जहाज तेज रफ्तार हो गए। यूं मुसलमान बहरिया अपने वक्त के सुपर पावर बन गए। मुसलमान जहाज रां बहुत ज़हीन थे। उन्होंने जहाज रानी को आसान बना देने वाली कई इजादात पेश की। जहाज रानी की इन इजाद ही को अपना कर यूरोपीय मोहमजुओं मसलन मार्को पोलो, वास्को डे गामा और कोलंबस ने फिर दूर दराज के बहरी सफर किए। मुसलमान मोहमजोआबन बैतूता भी बहरी जहाजों ही में दुनिया भर में घूमे फिरते रहे हैं। बहरी जहाज की देखभाल, बहरी जहाज जैसा भी हो इससे मुसलसल देखभाल की जरूरत होती है। अक्सर इसको जहाजगाह ले जाया जाता है ताकि पेटे से फफूंदी वगैरह हटाई जाए, जंग उतारा जाए, नीज जो टुकड़े कमजोर हो चुके हैं वो तब्दील कर दिए जाए। स्टील से बने तजारती मुसाफिर बरदार बहरी जहाज 20-30 साल निकाले जाते हैं। जो एक बहरी जहाज का पेटा इतना कमजोर जो हो जाए कि काबिले मुरम्मत ना रहे तो मखसूस बंदरगाहों में इसे तोड़ दिया जाता है। एक ऐसी ही बंदरगाह गडानी हमारे बलोचिस्तान में भी है। तोड़े गए जहाज का स्टील तो नए बहरी जहाज की तैयारी में काम आता है। बकिया अशिया कबाड़ स्क्रैप में बिक जाती है। जदीद मुसाफिर बरदार बहरी जहाज पर तकरीबन 5 से 10 अरब रुपए लागत आती है। मुसाफिरों के बहरी जहाज, जो बहरी जहाज मुसाफिरों के सफर के लिए मखसूस हो वो मुसाफिर बरदार यानी पैसेंजर शिप कहलाता है। दुनिया का पहला मुसाफिर बरदार बहरी जहाज जिसने पहले से मुतय्यन रास्ते पर 1818 में सफर किया, ये बहरी जहाज एक अमरीकी कंपनी ब्लैक बॉल लाइन की मलकियत था, जिसने सबसे पहले अमेरिका और बरतानिया के दरमियान मुसाफिर बरदार बहरी जहाज चलाने शुरू किए थे। 20वीं सदी से बड़े बड़े मुसाफिर बरदार बहरी जहाज बनने लगे। इनमें सबसे मशहूर टाइटैनिक था। 10 अप्रैल 1912 को जब यह बरतानिया से रवाना हुआ तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर त्यारा बहरी जहाज था। इसमें कुल 3527 अफराद बैठ सकते थे। ताहम जब वो अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना हुआ तो इस पर 2227 लोग सवार थे। ये बदकिस्मत बहरी जहाज एक बर्फानी तोदे से टकरा कर डूब गया। इस खौफनाक हादसे में 1517 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जी हाँ, ये 20वीं सदी का टाइटैनिक था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज एलोर ऑफ द सीज है। ये 1887 फुट लंबा, जी हाँ, ये जहाज 1187 फुट लंबा, 213 फुट ऊंचा और 282 से 225 टन वजनी जहाज है। इस पर कुल 6300 अफराद सफर कर सकते हैं। तजारती जहाज, सामान की नकलो हमल के लिए खास बहरी जहाज बनाए जाते हैं। ये तजारती बहरी जहाज कमर्शियल वेसल कहलाते हैं। ये तजारती बहरी जहाज़ों की 3 बड़ी इकसाम हैं, जिसे टैंकर, मालबरदार बहरी जहाज, बल्क कैरियर और कंटेनर कहते हैं। टैंकर में माया सामान मसलन पेट्रोल, गैस और कमियादी मादे वगैरह लादे जाते हैं। माल बरदार बहरी जहाज पर भारी मशीनियां, गाड़ियों, मादनियत और धातों वगैरह को नकलो हमल के इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर में लोहे के बड़े डब्बों के अंदर मुख्तलिफ सामान मसलन फल, सब्जियां, कपड़े, इसी किस्म की दूसरी अशिया रखी जाती हैं। इस वक्त दुनिया में 35,000 तजारती बहरी जहाज मौजूद हैं। इनमें से 39% टैंकर, 26% मालबरदार जहाज और 17% कंटेनर है।
پچھلے دنوں ماہرین کی ایک غوطہ خور ٹیم نے آئرلینڈ کے نزدیک سمندر کی تہہ میں ڈوبے ہوئے ایک بہت بڑے تجارتی جہاز کا ڈھانچہ دریافت کیا۔ یہ جہاز 1941 میں اس وقت جرمن تارپیڈ کا نشانہ بنا جب یہ ہندوستان سے برطانیہ آ رہا تھا۔ اس جہاز میں 240 ٹن چاندی لدی ہوئی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چاندی بالکل محفوظ ہے اور اب اسے نکالنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینکر ہواسن ہے؟ اس ٹینکر میں 3,18,000 ٹن خام تیل مار بھرا جا سکتا ہے۔ اس وقت برگسٹاہل دنیا کا سب سے بڑا مال بردار جہاز ہے۔ اس پر 3,66,776 ٹن تک وزن لادا جا سکتا ہے۔ ایما میرسک دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر ہے۔ اس کی گنجائش 11,000 کنٹینر یا ڈبے ہیں۔ مئی 2010 میں اس پر 15,011 کنٹینر رکھے گئے تھے، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ جنگ میں کام آنے والے بحری جہاز۔ سمندری جنگ لڑنے والے بحری جہازوں کو جنگی جہاز وار شپ کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں بھاپ انجن سے چلنے والے اور دھاتوں خصوصاً لوہے سے بنے جنگی جہاز بنائے گئے۔ ایسا پہلا جہاز لاگوری 1854 میں فرانسیسیوں نے تیار کیا تھا۔ آج تک کئی اقسام کے جہاز ملتے ہیں، مثلاً طیارہ بردار جہاز، فریگٹ، تباہ کن جہاز، مائٹ سویپر، گن بوٹ وغیرہ۔ طیارہ بردار جہاز دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے۔ یہ دراصل سمندر میں چلتا ہے، پھرتا فوجی اڈا ہے جس پر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر لدے ہوتے ہیں۔ دنیا کا پہلا طیارہ بردار جہاز ہرمیز برطانیہ نے 1913 میں تیار کیا تھا، مگر اس وقت امریکہ کا USS انٹرپرائز سب سے لمبا طیارہ بردار جہاز ہے۔ بحری جہاز ایک قدیم ایجاد ہے۔ اس کی بدولت سے انسان پانی پر حکمرانی کے قابل ہوا، سمندروں کی وسطوں میں گم جزیرے تلاش کیے اور دور دراز کے لوگ ایک دوسرے سے روشنان ہوئے۔ موجودہ دور میں بحری جہاز کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ لاکھوں ٹن مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بحری قوت اس ملک کی مضبوط ہوگی جس کے پاس جدید ترنگی جہاز بحری ہوں گے۔ پاک بحریہ اس معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت جہاز ہیں، وہ بھی بحری۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔